جیسا کہ ہم پچھلے جمعۃ المبارک میں سن رہے تھے، آج بھی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ انفرادیت اور اجتماعیت، ان دونوں چیزوں کو ہمیں کس طرح سے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کس طور پر ہم نے انفرادی معاملات کے لیے سوچنا ہے اور کس طرح سے اجتماعی معاملات کے لیے سوچنا ہے. کیونکہ اگر ہمارے سوچنے کا انداز بہتر نہیں ہوگا تو کبھی بھی عمل کا انداز بہتر نہیں ہو سکتا، اور جب عمل کا انداز بہتر نہ ہو تو کبھی بھی نتیجہ مثبت نہیں ہوتا، اور جب نتیجہ مثبت نہیں ہوتا تو ساری کی ساری ایفرٹس، ساری کی ساری تگ و دو، ساری کی ساری توانائی، سارے کا سارا وقت یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے برباد کر دیا، چاہے وہ پوری زندگی ہی کیوں نہ ہو. کہ اگر ہم نے زندگی گزارنے کے لیے صحیح فکر کا انتخاب نہ کیا تو زندگی گزارنے کے لیے عمل صالح، صحیح صلاحیت والا عمل وہ ہم نہیں کر پائیں گے، اور جب ہم صحیح صلاحیت والی کارکردگی نہیں کر پائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلے گا، اور جس چیز کا پھر نتیجہ ہی اچھا نہ نکلا، جس کا عمل بھی اچھا نہ ہو، فکر بھی اچھی نہ ہو، تو اس نے یوں سمجھیے کہ اپنی زندگی کو برباد کر دیا. اس لیے سوچ میں بہتری لانے کے لیے بہت بڑے بڑے پلانز کو تبدیل نہیں کیا جاتا، بلکہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان غور و فکر کرتا ہے. کیونکہ بہت بڑے فساد جو ہوتے ہیں، بہت بڑا جو بگاڑ ہوتا ہے، حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ایک بڑا بحری جہاز، اس کو ڈبونے کے لیے اس میں ایک چھوٹا سا سراغ کافی ہے. ایک ہوائی جہاز جا رہا ہے، اس کو تباہ ہونے کے لیے ایک پرندہ لگ جائے وہی کافی ہے. کتنا بڑا جہاز ہے، اس کے لیے بحری جہاز ہے چھوٹا سا سوراخ ہے، ہوائی جہاز ہے اس کے لیے ایک پرندہ. تو کسی بھی چیز کے فساد کے لیے کوئی بہت بڑے ہنگامے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک چنگاری سے پورا کھیت جل جاتا ہے. جیسے یہ لاس اینجلس جلا ہے تو ایک چنگاری سے پورا شہر جل گیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کے بارے میں سوچنا بہت بڑے بڑے فوائد کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. تو اجتماعیت کے لیے انفرادی طور پر جب بندہ اچھا ہو جاتا ہے، اچھا اخلاق ہو گیا، اعمال صالحہ کرنے لگ گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعمال صالح کرنے والے نیک شخص کے لیے بھی کیا حکم ارشاد فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ. یعنی جو شخص انفرادی طور پر عمل صادق، قول صادق کا پیکر بن چکا ہے، اسے بھی تنہا رہنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اسے بھی کیا حکم دیا گیا کہ جو تم میں صداقت ہے اب تم اپنے جیسے سچوں کے ساتھ مل جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی بھی اچھائیاں پیدا ہو جائیں، اگر وہ ان اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد اس اچھائی سے متصف دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکشن نہیں بناتا، تو اس کے اندر یہ اچھائیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گی. کیوں کہ جب یہ ایک شخص گالی نہیں دیتا، یہ ایک شخص رشوت نہیں لیتا، یہ ایک شخص جھوٹ نہیں بولتا، لیکن یہ بیٹھا ایسے معاملات کے اندر ہے کہ سارے یہی رذائل کے اندر مبتلا ہیں، تو یہ کتنی دیر تک ریزسٹنس شو کرے گا، یہ کتنی دیر تک مزاحمت کرے گا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر کا رنگ اس پر چڑھنے لگ جائے گا. لیکن اگر یہ کونوا مع الصادقین کا پیکر بن جاتا ہے، یہ اپنے جیسے نیک لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے،
تو ان لوگوں کی اجتماعیت، ان لوگوں کی صحبت اس شخص کے اس رنگ کو تبدیل نہیں ہونے دے گی۔ اس کے یہ سچے ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ ان کی صحبت، ان لوگوں کی اجتماعیت اس کے تقوی میں مزید قوت کا باعث بنے گی، اور یہ شخص نیک ہی رہے گا، اپنی ان اخلاق حسنہ پر یہ عمل پیرا رہے گا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص بظاہر نیک ہے، اعمال اچھے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے جیسے نیکوں کے ساتھ اس کی اجتماعیت نہیں ہے بلکہ انفرادیت ہے، تو اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ رنگ اس پر باقی نہیں رہتا۔ اب جیسے آپ دیکھیے ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم سارے مسلمان یکدم نیک بن جائیں گے، تو اس نیکی کا اثر کیا ہے کہ جب سارے نیک بنے ہوئے ہیں تو ہم بھی نیک بنے ہوئے ہیں، سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تو ایک ہی کیٹیگری کے بن گئے جب، اور پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ سارے کے سارے یکلخت اگلے ہی دن یکم شوال سے تبدیل۔ تو یعنی یہ ہمارا ایک بناوٹی اور ایک فصلی بٹیرے والی نیکیوں کا جذبہ، جس کو ہم غنیمت سمجھتے ہیں کہ چلیں ایک مہینے کے لیے ہی صحیح، لیکن اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کا تعلق 5 وقت کے نمازیوں کے ساتھ بن جاتا ہے۔ ایک تو آتے ہیں نا کہ بھی بس رمضان میں آئے اور اس کے بعد غائب ہو گئے، ان میں سے 2-3% لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا 5 وقت کے نمازیوں کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ اس تعلق کی وجہ سے وہ سال ہر سال کے نمازی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو رمضانی نمازی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پکے نمازیوں کے ساتھ تعلق بنائیں، تاکہ ان کی اجتماعیت کی وجہ سے ان کی نماز کا سلسلہ رواں دواں رہے۔ اسی طرح دیگر عبادات میں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اختیار کرے تو وہ اللہ کے مقربین کی اجتماعیت میں داخل ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی میں بھی بندے کی انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح میدان جہاد بھی اگر ہے، جہاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا لڑنے والے سے زیادہ مل کر لڑنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صفیں باندھ کر، کہ جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی وہ آپس میں ویل کنیکٹڈ ہیں، ان کا آپس میں بڑا اچھا رابطہ ہے، شعوری طور پر بھی اور فیلڈ کے اندر بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ جو انفرادی طور پر بھی لڑ رہا ہے وہ بھی اللہ کو محبوب ہے، لیکن اللہ کو زیادہ محبوب وہ ہیں جو صف بنا کر لڑتے ہیں، یعنی ان کے لڑنے کی جو شکل ہے اس میں اجتماعیت نظر آتی ہے، اس میں انفرادیت نہیں بلکہ اجتماعیت نظر آتی ہے، اور اجتماعیت ایسی کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں، وہ ایک ایسی دیوار بنے ہوئے ہیں کہ دشمن اس سے سر پٹخ کر خائب و خاسر ہو جائے گا لیکن کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میدان جہاد کے اندر بھی وہی لوگ محبوب ہیں جو آپس میں مل کر لڑتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اجتماعیت یہ اس قدر ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نماز پڑھنے والا شخص نماز پڑھتا ہے، لیکن جو جماعت سے پڑھتا ہے رسول اللہ نے اس کو 27 گنا زیادہ ثواب کی بشارت دی ہے، بعض میں اس سے بھی زیادہ۔ تو اب بتائیے کہ کیا جو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے وہ 4 کی بجائے کوئی 8 رکعت پڑھ رہا ہے؟
یا اس نے کوئی ایکسٹرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ صرف انفرادیت کی بجائے وہ اجتماعیت پر آیا ہے۔ تو اپنے معاملات کے اندر اجتماعیت کو فروغ دینا، آپس میں افتراق و انتشار سے بچنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جتنی بھی ہم کو نصیحتیں ہیں، یہ ان تمام نصیحتوں کا صحرا ہے کہ ہم اپنے آپ میں اتفاق، اتحاد اور اجتماعیت کو فروغ دیں، چاہے ہم گھر میں ہیں، ہم آفس میں ہیں، دوست احباب میں ہیں، کسی سطح پر بھی ہیں، ہم اتفاق و اتحاد کی اپنے وجود کو اکائی بنائیں۔ اس وقت مسلم دنیا میں جو افتراق و انتشار ہے، اس کی اکائی مسلمانوں کا جو ون یونٹ ہے، جو سنگل یونٹ ہے، اس میں ہی افتراق و انتشار ہے۔ گھر کی چار دیواری میں ہی افتراق و انتشار ہوگا تو ہم کیا کریں کہ ہم ملک و ملک مل سکتے ہیں؟ جب دو بھائی آپس میں اتفاق نہیں کرتے، بہن بھائی اتفاق نہیں کر رہے، باپ بیٹا اتفاق نہیں کر رہے، اور ہم خواب دیکھیں کہ بھئی OIC کے اندر جتنے مسلمان ملک ہیں وہ متحد ہو جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ کبھی ہوا ہے کہ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار کے بغیر کوئی کروڑ کا ہندسہ بن جائے؟ کبھی نہیں بنتا۔ اعداد کی بھی اجتماعیت ہو تو آگے بڑا عدد بنتا ہے، صرف اکیلے اکیلے ہندسے لکھنے سے کبھی بڑا عدد نہیں بنتا۔ تو جو بھی ہے یہ اتحاد اور اتفاق کی برکت ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، یعنی چمکتا ہوا واضح جو سورج ہے وہ بن سکتے ہیں ہم، اگر ہم ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ بکھرے ہوئے تارے، جس رات کو چاند نہ ہو، بکھرے ہوئے تارے آسمان پر موجود ہوتے ہیں لیکن ان سے کوئی خاطر خواہ روشنی نہیں ہوتی۔ ستاروں کا اجتماع ہو جانا ہی روشنی کا ضامن ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ آج کے زمانے کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر اقوام تم پر چڑھ دوڑیں گی اور تم پر مسلط ہونے کے لیے، تمہیں لوٹنے کے لیے، تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے تم دسترخوان میں ایک دوسرے کے سامنے کھانا پیش کرتے ہو۔ جب دسترخوان لگتا ہے، مہمان آتے ہیں، یہ آپ لیجئے، یہ آپ لیجئے، یہ آپ لیجئے، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے اہتمام کر رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں وہ کھانے کے لیے اس طرح سے ایک دوسرے کو پیش کریں گے کہ تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، تم یہ لے لو۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور کیا اس وقت ہم بہت کم ہوں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم جھاگ کی طرح ہوں گے، ایک سیلاب کی جو جھاگ ہوتی ہے تم اس طرح ہو گے، یعنی بہت زیادہ ہو گئے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ پھر ہمارا یہ حال کیوں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں وہن کا مرض آ جائے گا۔ اور وہن کا مرض کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا سے محبت ہوگی اور مرنے سے جو ہے وہ ہر کوئی بیزار ہوگا، ڈرے گا۔ تو یہ بیماری تمہارے دلوں میں ہوگی تو تمہاری کثرت جو ہے یہ بے معنی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کہ دنیا سے محبت کرنا اور اپنی موت سے ڈرنا، یہ انفرادیت کے دو ٹانگیں ہیں، یہ انفرادیت کی۔
تفرقے کی، اجتماعیت کے قتل کی، یہ دو ٹانگیں ہیں جن پر ساری بے اتفاقی کھڑی ہے کہ دنیا سے محبت ہے۔ اب جب بندے کو دنیا سے محبت ہوگی تو وہ دوسرے کا احساس نہیں کرے گا، اپنا احساس ہی کرے گا کہ میری دنیا سفل ہو جائے، میری دنیا کی زندگی ٹھاٹھ سے گزر جائے، میری دنیا کی زندگی راحت و آرام میں ہو، چاہے میں کسی کا آرام کیسے بھی چھین لوں۔ اور پھر وہ حق بات پر کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ موت سے ڈرتا ہے۔ مسلمان موت سے ڈرے گا تو کبھی بھی حق بات پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت میں جب وہن کا مرض ہوگا تو لوگ ہوں گے مسلمان جتنے آج ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ اکٹھ کر رہے ہیں، لیکن حاصل ضرب کیا ہے؟ صفر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دلوں سے موت کی نفرت نکل نہیں رہی، دلوں سے دنیا کی محبت نکل نہیں رہی۔ ہر کسی کو اپنی دنیا پیاری ہے اور موت سے نفرت ہے، حالانکہ جو اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اور موت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں ہم سب کہ بس دیکھی جائے گی، جو قبر کی رات ہے وہ اس دنیا میں تھوڑی آنی ہے، لیکن یہ کہنے کے بعد حق بات کہنے والے میدان میں سے ہم سارے غائب ہوتے ہیں، ہم غائب ہوتے ہیں، نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر حق بات پر قائم رہنا، اجتماعیت کو فروغ دینا، یہ ہمارے عمل سے خارج ہو چکا ہے۔ ہم علماء میں بھی ایسے علماء کو پسند کرتے ہیں کہ جو افتراق و انتشار کی بات کرے، جو ایک فرقے کا بندہ دوسرے مسلک کو رد کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ شیر ہے، باقی سب ڈھیر ہے، لیکن جو بندہ اجتماعیت کی بات کرے بسا اوقات اس کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ایمانوں کی بنیاد دوسروں کے کافر ہونے پر رکھ چھوڑی ہے۔ تو اس لیے اتفاق اتحاد کی فضا قائم کرنا یہ اس زمانے میں بہت مشکل ہے، کہ جب جو صاحب مسند ہے وہ بھی نہ یہ چاہے، اور جو سامنے ہجوم ہے وہ بھی یہ نہ چاہے کہ اتفاق و اتحاد کی بات ہو، تو ایسے میں ہمارے ذہنوں میں اور پھر ہمارے عمل میں اجتماعیت کیسے آ سکتی ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ جو شخص افتراق کا داعی بن جاتا ہے وہ کسی سطح پر بھی اتحاد کی فضا قائم نہیں کر پاتا، کیونکہ جو چھری چلانے لگ جائے تو اس کی پھر عادت بن جاتی ہے، وہ ہر محاذ پر پھر وہی کام کرتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت کا تقاضا یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان مملکتیں کٹ مر رہی ہیں۔ غزہ میں جو مسلمانوں کا حال ہوا کہ اس اسرائیل کے لیے پوری دنیا سے کفار اسلحہ اور افرادی قوت مہیا کرتے ہیں۔ ابھی بھی ٹرمپ نے خطرناک ترین بام جو بائیڈن نے منع کیے تھے کہ اسرائیل کو نہیں دینے، اس نے وہ دے دیے۔ تو وہ تباہ کن اسلحہ و بارود دے رہے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں ان سے پٹیاں، دوائیاں، خیمے یہ تک نہیں دیے جا رہے۔ یہ بھی وہ رستہ روک لیتے ہیں، تو یہ اپنی کمزوری کس کی وجہ سے؟ سارے کی ساری باہمی افتراق کی وجہ سے، سارے کی ساری اپنی موت کے خوف کی وجہ سے، سارے کی ساری اپنی دنیا سے محبت کی وجہ سے۔ یہ افتراق، یہ انتشار، یہ ہمیں وہن کے مرض کا جو
رزلٹ ملا ہے ہمارے دلوں کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم نے موت جو کہ آ کر رہنی ہے اس سے ہم ڈر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے مقدر کیا ہوا ہے ہم اس سے آگے کا سوچ رہے ہیں۔ محنت کرنے سے تو کسی کو منع نہیں، لیکن یہ کہ ہم نے اجتماعیت کا قتل کیا ہے اور ہم نے افتراق و انتشار کو تقویت دی ہے، ایسی صورت میں کوئی خیر، کوئی بھلائی یہ ہمارا مقدر بن نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون و اصول ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا دست تائید، اللہ کا دست نصرت، یہ صرف جماعت پر ہے، یہ جمعیت پر ہے، یہ اکٹھ اور اتحاد پر ہے، یہ افتراق پر نہیں ہے۔ تو ہم باہم منتشر ہوں، ہم باہم دست و گریباں ہوں، اور ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ میرے گھر میں اللہ نعمتیں اتریں۔ تو جب گھر والوں میں اتفاق و اتحاد نام کی چیز نہیں ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی رحمتیں کیوں کر اتریں گی، کس لیے اتریں گی؟ وہ کافر ہیں، وہ اللہ کے رسول کے منکر ہیں، لیکن ان کا اتحاد دیکھیے اور ہمارا اتحاد دیکھیے۔ ان کے اتحاد کی قوت یہ ہے کہ وہ تباہ کن بم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مارو، اور ہمارا انتشار دیکھیے کہ ہم ان زخمیوں تک نہیں پہنچ پاتے، ہم دوائی زخمی تک نہیں پہنچا پاتے، ہم کفن مر جانے والے پر نہیں پہنچا پاتے۔ یہ ہمارے افتراق کی وجہ سے ہے۔ اتحاد کافر بھی آپس میں کر لیتے ہیں تو تقویت کا باعث بنتے ہیں، اور انتشار اور باہم اختراق، کلمہ توحید بلند کرنے والے بھی اگر اس کا شکار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نصرت کا وہ ان کے حق میں نہیں آتا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بہار آئے تو ہم کو کوشش کرنی ہوگی کہ ہم افتراق سے بچیں، ہم اتحاد کی فضا قائم کریں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درس محبت دیا ہے، ہم اس درس محبت پر یکجا ہو جائیں۔ نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ان کا تقرب کا مقام ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کو زبرجد اور عالی شان موتیوں سے جڑے ہوئے تختوں پر بٹھائے گا کہ لوگ دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ وہ پھر کون لوگ ہوں گے، وہ پھر کون لوگ ہوں گے؟ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ لوگ اتنا مرتبہ پائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے اپنے قبیلوں کے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے تعلقات کی اصلاح کرنے والے ہیں، وہ باہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے اور اللہ کے لیے ہی نفرت رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ اعزاز کس قدر بہترین ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں صدقہ و خیرات اور نفلی نماز سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے تعلقات کی اصلاح کرنا، باہم جو تعلقات ہیں ان کی اصلاح کرنا، اچھے سے باہم تعلق رکھنا، اتفاق رکھنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلقات کا فساد مونڈ کے رکھ دیتا ہے، یعنی جو بندے نے کیا ہے سب اکارد ہو جاتا ہے اگر باہمی تعلقات میں بندہ فساد پیدا کرے، اس کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان باہمی تعلقات کو کہ جن پر اتحاد اتفاق قائم ہوتا ہے ان کو ہلکا نہ سمجھیے،
یہ سارے صدقہ و خیرات کو ضائع کر دیتا ہے اگر ہم تعلقات میں فساد پیدا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تک جتنے بھی رستے جاتے ہیں ایک رستہ سجدوں کی بدولت ہے، باقی جتنے بھی اللہ کے رستے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں میں سے ہو کر جاتے ہیں۔ اگر ہم انسانوں کا باہم فساد پسند کرتے ہیں تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باہمی افتراق و انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کائنات ہم سب کو اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔